صدیوں پرانی بات ہے کہ کسی ملک پر جارج نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ہر حکومت اپنی فوج کی بہتری کے لیے اس پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے۔ جارج بھی اسی پالیسی پہ عمل کرتا تھا۔ وہ رایا کا پیٹ کاٹ کر اپنی فوج کو مضبوط بناتا اور اس طرح اپنی طاقت کو بڑھانے میں دن رات کوشاں رہتا۔ وہ کہا کرتا تھا، دشمن کو کبھی کمزور نہ سمجھو۔ اس مقولے کے تحت وہ دن رات اپنی فوج کو خوب سے خوب تر بنانے کی جدوجہد میں لگا ہوا تھا۔ جارج کے ملک کی سرحدیں بہت سے ملکوں سے ملتی تھیں۔ ایک دن جارج کے سپاہی رات کے وقت ٹریننگ میں مصروف تھے۔ ان میں چند ایک گھوڑوں پر سوار تھے۔ ٹریننگ کے دوران چند گھڑ سوار تیز رفتاری میں بارڈر کراس کر گئے۔ ان کے ساتھی اپنے کام میں مگن رہے۔ جب تھوڑی دیر تک گھڑ سوار واپس نہ آئے تو ان کی فکر ہوئی۔ رات بھر وہ انتظار کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ چنانچہ جارج نے جب یہ خبر سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے دشمن ملک کے بادشاہ ولیم سے کہا، اگر تم امن چاہتے ہو تو ہمارے سپاہی واپس کر دو۔ ولیم نے جواب دیا، تمہارے سپاہی کسی صورت واپس نہیں کیے جا سکتے۔ جارج کی فوج بہت تربیت یافتہ تھی۔ اس کے پاس ہر قسم کے ہتھیار تھے۔ جارج کی فوج نے رات کے پچھلے پہر حملہ کیا۔ ولیم کی فوج ذہنی طور پر اس کا سامنا نہ کر سکی۔ آخر اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ جارج کی فوج ان کے علاقے پر قابض ہو گئی۔ جنگ کئی دن تک جاری رہی۔ آخر جارج کو اپنی فوج کو حکم دیا کہ ولیم کو ہر صورت زندہ حالت میں گرفتار ہونا چاہیے۔ جارج کے سپاہی لڑتے لڑتے اس قلعے تک پہنچ گئے جہاں ولیم موجود تھا۔ ولیم کے سپاہیوں نے جارج کے سپاہیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر جارج کے سپاہی قلعے کے محافظوں کا صفایا کر کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ ولیم تہہ خانے میں موجود تھا۔ ولیم، تم اپنے آپ کو گرفتار سمجھو، تمہارے چاروں طرف گھیرا ڈال دیا گیا ہے۔ جارج کے سپاہیوں نے اعلان کیا۔ ولیم نے چپ چاپ اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ جب ولیم کو جارج کے سامنے پیش کیا گیا تو ولیم گھبرا گیا۔ ولیم کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میرے آقا، اگر آپ مجھے رہا کر دیں تو میں آپ کو ایک ایسا راز بتاؤں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جارج نے پوچھا، وہ کیا؟ جناب، اس قلعے میں ایک تہہ خانہ ہے جو سونے سے بھرا ہوا ہے۔ تہہ خانے کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اسے اس طرح سے تعمیر کیا گیا ہے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ ولیم جارج اور اس کے چند سپاہیوں کو لے کر چل پڑا۔ ٹھہریے جناب، ولیم بولا۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھول کر جارج سے کہا، اندر آئیے۔ اس نے جارج کو اندر بلایا۔ جارج، یہ کنواں تم دیکھ رہے ہو، اتنا گہرا نہیں کہ تم اپنے سپاہی کو اس میں اترنے کا حکم دو۔ کنواں جہاں ختم ہوگا وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، یہ رہی اس دروازے کی چابی۔ ولیم نے تہہ خانے کی چابی جارج کو تھماتے ہوئے کہا۔ جارج نے اپنے آدمیوں کو اس مشن کے لیے مقرر کیا۔ وہ 1 گھنٹے تک ان کا انتظار کرتا رہا۔ پھر 2 آدمیوں کو کنویں میں اتارا گیا۔ جب وہ بھی واپس نہ آئے تو ولیم نے بڑے پیار سے کہا، میرے آقا، مجھے خود ہی جانا پڑے گا۔ ولیم کنویں کے راز سے واقف تھا۔ اس کنویں کے اندر 2 راستے تھے، ایک گہرائی کی طرف جاتا تھا، دوسرا خشکی کی طرف۔ ولیم چند منٹوں میں خشکی پر آ گیا۔ اس کے بعد ایک سرنگ شروع ہو گئی۔ یہ سرنگ بہت دور تک جاتی تھی۔ بادشاہ قید سے رہائی چاہتا تھا، اسے رہائی مل گئی۔ جارج مہینوں اپنے سپاہیوں کو اس کنویں میں اتارتا رہا اور ان کی جانیں ضائع کرواتا رہا۔ جب کبھی اسے سونے سے بھرے تہہ خانے کا خیال آتا تو وہ اپنے آدمیوں کو کنویں میں بھیجنا شروع کر دیتا۔ جب جارج اپنے سپاہیوں کی کارکردگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے سوچا کہ وہ خود کنویں کا راز معلوم کرے گا۔ اس نے اپنے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ کنویں میں اترنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک سپاہی تو یہ حکم سنتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر اس نے بتایا کہ کنویں میں اترنا موت کے فرشتے کو آواز دینا ہے۔ جب بادشاہ نے اپنی سپاہی کی یہ حالت دیکھی تو کانپ کر رہ گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ اس نے اپنے سپاہیوں سے مشورہ کیا۔ بادشاہ سلامت، ہمیں انتظار کرنا چاہیے، ہم اس جگہ سے اپنا پڑاؤ نہیں ہٹائیں گے۔ اس بات کو 1 سال گزر گیا۔ جارج کے سپاہی سوائے روٹیاں توڑنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔
وہ دن بدن ناکارہ ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن جارج شکار کھیلنے جا رہا تھا کہ راستے میں ولیم کی فوج نے اسے گھیر لیا۔ ولیم نے اپنے گھوڑے سے اتر کر جارج سے ہاتھ ملایا اور پھر تلوار چلانا شروع کر دی۔ آخر ولیم اس کی گردن مارنے میں کامیاب ہو گیا۔ جارج کے مٹھی بھر سپاہی دم دبا کر بھاگ اٹھے۔ باقی سپاہیوں نے جب اپنے بادشاہ کی ہلاکت کا سنا تو وہ بھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ ولیم نے اپنی فتح کی خوشی میں ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا۔ اے خدا، تو کتنا عظیم ہے کہ تو نے میرے جیسے کمزور شخص کے ہاتھوں اتنے بڑے بادشاہ کا خاتمہ کروایا۔ ولیم ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا۔ دیکھا بچوں، ولیم نے اپنی عقل اور ہمت سے حکومت دوبارہ حاصل کر لی اور جارج اپنی ناعاقبت اندیشی سے ہلاک ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔